آج کی جو سنت جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سفر سے گھر کی طرف آنا تو مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ لینا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس مدینہ آتے تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر اپنے گھر جایا کرتے تھے۔ اور یہ ایک ایسی سنت ہے جو کہ ہمیں سے اکثریت بھول چکی ہے اسے۔ اینڈ دس شوز دا ریلیشن شپ بٹوین اے بلیور اینڈ اے مسجد۔ آپ کو پتہ ہے بلیور اینڈ اے مسجد، آپ کو پتہ ہے 7 کیٹیگری کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ 7 یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص کون ہے؟ رجل قلبہ معلق فی المسجد، ایک وہ شخص جس کا دل مسجد سے جوڑا ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی لائف میں مسجد کی بہت ویلیو ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور اللہ کی محبت کی شدید ہونے کی ایک نشانی اس کا مسجد سے تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجیے کہ ہم جب بھی کسی سفر سے واپس آئیں تو پہلے مسجد میں رک کے 2 نفل پڑھ لیے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کر کے پھر اپنے گھر جایا جائے۔ اور اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اس سنت کو بھی ہمیں ریوائیو کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو the actual is the soul, but what we do is یہ نیویا کریم لگائیں، یہ فیئر اینڈ لولی لگائیں، کیا کہ گورے ہو جائیں گے، یہ وہ all what we do is ہم beautify our bodies, just beautifying our bodies کہ ہم پہنے لگے اچھے، دکھیں اچھے، لیکن اندر کی جو سول ہے، جو ہمارا اصل سیلف ہے، اس کو ہم کبھی ٹائم نہیں دیتے۔ and that's why آپ دیکھیں depression rates are rising like anything, youngsters are going into drugs like anything, people are fighting and whining and crying, frustration, anxiety۔ اب دیکھیں، آپ صبح آفس کے لیے جا رہے ہو، پی پی ہارن کی آواز آ رہی ہے، ہر بندہ ناخوش ہے۔ جو اصل زندگی کا مقصد ہم نے بھلا دیا اصل میں وہ، اور وہ کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے انسان ہم نے تجھے پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، کہ تو زندگی گزار، اچھے طریقے سے گزار، لیکن ہمیں کبھی نہ بھولنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کی جو سکون ہے وہ میری یاد میں ہے۔ تو مجھ سے دور نہ ہونا، مجھ سے دور ہوگا تو تنگ زندگی گزارے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک اعمال کرے گا، جو شخص ہے چاہے مرد ہے عورت ہے اور وہ مومن ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اکبر، تو ہم اس کو ایسی زندگی دیں گے جو کیا کمال کی زندگی ہوگی، بہترین زندگی کا راز۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، شرط کیا ہے؟ من عمل صالحا، جو نیک اعمال کرے گا۔ سو ہماری جو زندگی کا جو راز ہے نا، جو اصل سکسیس ہے، وہ ویلتھ، فیم، سوشل سٹیٹس نہیں ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ سے راضی ہو گیا اس دنیا میں اور اللہ سے راضی ہو گیا، اصل سکسیس یہ ہے۔ قرآن کی ڈیفینیشن کیا؟ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کو، قرآن سے پوچھتے ہیں، ہاں جی قرآن، اللہ تعالیٰ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں انٹر ہو گیا، یہ ہے کامیاب انسان، یہ ہے سکسیسفل انسان۔ چاہے دنیا میں اس کے پاس کوئی اچھی گاڑیاں نہیں تھیں، چاہے دنیا میں اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا، چاہے دنیا میں اس کے پاس بہت اچھی جاب نہیں تھی، بس گزارا کیا ہے اس نے، لیکن ہمیں نہیں چھوڑا اور ہم نے اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا، یہ ہیں کامیاب لوگ۔ فقد فاز فوزا عظیما، کیا کمال کے سکسیسفل لوگ ہیں۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ دنیا کی حیثیت جو ہے نا، مچھر کے پر سے بھی کم ہے، اور اگر مچھر کے پر جتنی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت کوئی نہیں ہے۔ وہ نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، زناکاروں کو بھی دیتا ہے، بدماشوں کو بھی دیتا ہے، نیک لوگوں کو بھی دیتا ہے، ہر کسی کو دے رہا ہے، کسی سے ویلیو کوئی نہیں، اس کو دو جی دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کی بڑی ویلیو ہے، وہ جنت صرف اس کو دے گا جو کمال کے لوگ ہوں گے، جو واقعی میں جنت ڈیزرو کرتے ہوں گے۔ دنیا تو اس کو بھی دیتا ہے جو ڈیزرو بھی نہیں کرتا، قدر و قیمت کوئی نہیں ہے اس کی۔
کافروں کو بھی دنیا دی ہوئی ہے, ہر کسی کو دنیا دی ہوئی ہے, لیکن جنت اس شخص کو دے گا جو کہ ڈیزرو کرتا ہوگا. So یہ ہے اصل سکسیس. اینڈ یو نو, ایک عالم تھے ابراہیم الحربی, ان سے ایک پرنس نے پوچھا, ہمارا مسلمان تھا وہ, کہ ابراہیم الحربی آپ بتائیں کہ وائی ڈو وی لو دس ورلڈ اینڈ ہیٹ ٹو ڈائی. ہم مرنا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں بس رہیں, اس دنیا میں رہیں. اور انہوں نے کہا لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ. اس کی وجہ ہے کہ تم نے, you have built this dunya and you have destroyed the hereafter, and you have destroyed the hereafter, and you don't want to go from a place which you have built to a place which you have destroyed. لیکن جس شخص نے ساری انویسٹمنٹ اپنی آخرت کے لیے کی ہوتی ہے, he loves to die. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں تو ہمیں کفار کو کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو. انہوں نے کہا نا کہ ہم عرب آ رہے ہیں, قافلے آ رہے ہیں, احزاب, سارے احزاب his grow, you know, اور احزاب means عرب کے سارے قبیلے کفار اکٹھے ہو کے آگے مسلمان حملہ کرنے کے لیے. his grow, you know, اور احزاب means عرب کے سارے قبیلے کفار اکٹھے ہو کے آگے مسلمان حملہ کرنے کے لیے. اب تمہارا کیا بنے گا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں موت سے ڈراتے ہو. ہم تو انتظار کر رہے ہیں, موت تو ہمارے رب سے ملاقات کا نام ہے. It's the appointment time with our Lord, جس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے, the one who loves to meet Allah subhanahu wa ta'ala, Allah loves to meet him. اور قرآن میں ایک عورت کے بارے میں آتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا. اس عورت کی طرح مت ہوں جو کہ وہ اون سے پورا ایک اون کا بال بناتی تھی, اس کو کر کر کے اس میں گرہ لگا لگا کے, اور ایک پورا بال بڑا سا بناتی تھی, اور وہ گھر سے نکلتی تھی اور واپس آتی تھی تو اس کو سارا ڈسٹروائے کر دیتی. یعنی سارا ٹائم اس میں انویسٹ کیا اور پھر واپس آ کے اسے ڈسٹروائے کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. ایسی اس عورت طرح مت بنے کہ جس نے سارا ایفرٹ کیا, بلڈنگ کیا, اپنی پیرافریز کر رہا ہوں, اس کو بنایا اور پھر اس کے بعد آ کے اس کو ختم کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس شخص طرح مت بنو کہ رمضان میں تو اس نے پورا ایک اپنے لیے جنت کے گھر اور اپنے لیے نیکیاں اکٹھے کیا, پورا ایک اپنے لیے جنت کے گھر اور اپنے لیے نیکیاں اکٹھے کیا اور اللہ کو راضی کیا, اور پھر اس کے بعد اگلے 11 مہینوں میں ان کو تباہ کر دو گناہ کر کے, یا ان کو تباہ کر دو ان کو بالکل چھوڑ کے. جب سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ کیا ایسے بندے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا, کہ when they are in Ramadan they are عابد اللہ, تقی النقی اللہ الولی, تقوی والے, اللہ کے نیک ذکر اذکار, واللہ بیوٹیفل ایکشنز, صدقہ خیرات, السلام علیکم کیف حال, بارک اللہ فیک, نیک اعمال کر رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں, ماں کی خدمت. رمضان گیا, سب ختم. رمضان گیا, سب ختم. انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے وہ بیچارہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کو صرف ایک مہینے کے لیے پہچانا اور پھر بھول گیا. Some people are like that, they build themselves in Ramadan and then they destroy them. اور سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ وَمَا كَانَ يَعْبُدُ رَمَضَان فَإِنَّ رَمَضَانَ قَدْ مَاتَ. جو رمضان کی عبادت کرتا تھا تو جان لو رمضان مر چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ابھی بھی وہی رب ہے, ابھی بھی وہی رب ہے. جو اللہ رمضان میں کھانا کھلاتا ہے, رمضان میں رزق دے رہا ہے اور سانس دے رہا ہے اور آنکھوں کی قوت دیکھنے کی اور کانوں کی سننے کی قوت اور ٹانگوں سے چلنے کی قوت دے کے رکھا ہوا ہے جس رب نے, اسی رب نے شعبان کے مہینے میں بھی دی ہے. ہم کیوں اسے بھول گئے؟ ہم نے کیوں مسجد جانا چھوڑ دیا؟ ہم نے کیوں قرآن کو اور دعا کو اور صدقہ خیرات کو اور روزوں کو نوافل کو چھوڑ دیا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. This is something really sad. So we don't be This is something really sad. So we don't be Friday Muslims کہ جمعے کے جمعے مسجد چلے گئے اور باقی دن نماز پڑھنے ہی نہ گئے. Don't be Ramadan Muslims. کیا صرف رمضان میں رزق ملتا ہے؟ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, بڑا عجیب اور گندا مائنڈ سیٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ورشپ اینڈز ود رمضان. یہ کوئی بولتا نہیں ہے, واللہ کوئی نہیں بولتا, لیکن ہم سب سمجھتے یہی ہیں کہ میری جو ایک اسپریچول ہائی ہے, یا جو میں نے اسٹیرائڈس پہ آیا ہوا ہوں عبادات میں, نیکیوں میں, قرآن کی تلاوت میں, اٹ ول آیا ہوا ہوں عبادات میں, نیکیوں میں, قرآن کی تلاوت میں, اٹ ول اینڈ ود رمضان. جتنا سمیٹنا ہے سمیٹ لو, باقی ختم. یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے رمضان میں قرآن کو ختم کر دیا, یعنی پڑھنا ہی ختم کر دیا.
اس کے بعد ہم پورا 11 مہینے قرآن کو کھولیں گے ہی نہیں. اور لوگ اس لیے رمضان سے پہلے قرآن ختم کرتے ہیں تاکہ بس ختم ہو جائے اور پھر ہم نیکسٹ رمضان میں اسے دوبارہ ختم کریں. میں نے تو یہ دیکھا کہ آج تک جس نے اللہ پہ توکل کیا ہے نا, آپ ریکارڈ دیکھ لیں, آپ انبیاء کو دیکھ لیں, صحابہ کو دیکھ لیں, آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. ٹھیک ہے, آپ احادیث پہ اگر آپ کو بلیف اتنا نہیں ہے, قرآن, آپ لوگوں کے ریکارڈ دیکھ لیں نا, جو ہسٹوریکل ریکارڈز ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں. جس شخص نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا وہ کبھی ناکام یا نامراد نہیں ہوا. مجھے نا کہ حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے. You know, this word is so profound کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. عروۃ الوثقیٰ کہا ہے نا اللہ کو, اللہ نے کہ جو تھام لیتا ہے اللہ کی رسی تو پھر اس نے ایک بہت مضبوط توکل کی ہائٹس. وہ خالد بن ولید تھے نا جو جنہوں نے زہر پی لیا تھا. ہاں دیکھیں نا یار, اس سے زیادہ کیا بات ہوتی. صحیح بات. یہ تو پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا. میں گاؤں والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, کچھ آنا جانا ہوتا ہے, کچھ ریلیٹیوز بھی. ابھی ریسنٹلی میں گیا ایک گاؤں میں فیصل آباد میں, تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. وہاں جو بابا جی تھے نا, جو فیملی کے بڑے تھے, کسان بندے, ایک گاؤں میں فیصل آباد میں تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. وہاں جو بابا جی تھے نا, جو فیملی کے بڑے تھے, کسان بندے, منہ پہ مٹی لگی ہوئی ہے, پسینہ آیا ہوا ہے, ہر بات پہ کہہ رہے تھے اللہ سونا کرے گا, اللہ سونا کرے گا. ہر بات پہ یہ جواب تھا, اللہ سونا, اللہ سونا. کتنا سمپل ہے, اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے اللہ سونے نہیں کرنا, اور کس طرح پیار سے اللہ کو بلا رہے ہیں. تو یہ مجھے اتنا پیار آیا نا ان پہ کہ جی کیسا جا رہا ہے, اللہ سونا ٹھیک کر رہے ہیں. ایک بندے نے سود سے جان چھڑانی ہے, بینک کی نوکری چھوڑنی ہے. وہ کہتا ہے جی کہ یہ میں نے فتویٰ لیا ہے, ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں. اب اس کے ذہن میں شیطان پہلا اس کا کیا ڈالے گا کہ نہیں تو کہاں سے کرے گا, تو بہت بڑی پوسٹ پہ ہے. دس از ویئر دا رول آف توکل کمز. یہاں اللہ ٹیسٹ کرے گا کہ اب یہ چھوڑ رہا ہے تو کیا اس سے میرے نبی کی اس حدیث کا نہیں پتا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے, اللہ اس کو ریٹرن میں اس سے بہتر, اللہ اس کو ریٹرن میں اس سے بہتر دیتا ہے اور اس کے دل میں گناہ بھر دیتا ہے. یہاں توکل پھر چیک ہوگا. یار اس کی تو لائیو ایگزامپلس ہے. ویسے پہلے آپ شروع میں بھی کہہ رہے تھے, میں بھی ایک فیملی کو جانتا ہوں. وہ بھائی نا کینیڈا میں سیٹل تھے, مطلب ود فیملی ہی واز سیٹلڈ, اور وہ کسی بینک میں جاب کرتے تھے. ہی وازنٹ پریکٹسنگ, دین کا اتنا پتہ نہیں تھا. سم ہاؤ آئی گاٹ ٹو نو کہ یار یہ جو بینک کی جاب وغیرہ ہوتی ہے, یو نو اٹ ہیز ٹو ڈو ود سود وغیرہ, تو یہ جو رزق میں کما رہا ہوں یہ حلال نہیں ہے. صحیح. تو ہی ٹک دس بگ ڈیسیجن. یہ نہیں سوچا کہ واپس آ کے کیا کرنا ہے. وہ فیملی سمیت واپس یہاں پہ آئے, ٹھیک ہے, اور شروع کے چند دن انہوں نے گزارے, سوچا, اسباب وغیرہ اختیار کیے, تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست ان کو بزنس سیٹ اپ یہاں کر کے دیا, اور ہی از لیونگ اے ویری ہیپی لائف نا. اس لیسن سے نا اگر ایک بندہ یہ چیز لے جانا کہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. اللہ ہر چیز, بس آپ نے یہ کرنا, آپ کا کام کیا ہے, آپ نے اللہ کے ساتھ سنسیئر رہ کے گناہوں کی لائف کو چھوڑنا ہے. آپ نے اللہ کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی شو کرنی ہے. آپ نے توبہ استغفار کرنا. اللہ گناہ گار کی تو سنتا ہے, اللہ گناہ گار کی تو دروازے کھولتا ہے. جس میں اپنی باڈی کو شیک کرنا ہے اور پیچھے میوزک ہے اور فلتھ ہے. سو یو شوڈنٹ ہیو دس اپلیکیشن ان یور فون. آپ دیکھیں ول پاور کا کتنا گہرا تعلق توکل سے, کہ بندہ جس بھی دلدل میں ہے نا, نہیں اللہ مجھے بچا لے گا, نہیں اللہ سونا جو ہے ٹھیک کر دے گا, یہ ہو جائے گا, وہ اللہ, ہر چیز اللہ پہ. دس انکریزز یور ول پاور, کہ مجھے کوئی نہیں لا سکتا. دنیا اسے کہی جائے تو فیل ہے, تو ختم ہو گیا ہے, تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا, تو جاب کہاں سے کرے گا, کرونا آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, نہیں اللہ بچا لے گا, اللہ نکال لے گا مجھے یہاں سے. یہ ہے وہ چیز ول پاور, اور گورے اس سے محروم ہیں انفارچونیٹلی. ان میں جو ول پاور والے لوگ ہیں وہ نیچرلی وہ ہیں, لیکن ان کی عوام الناس میں کتنی لیس ول پاور ہے, کرونا میں پتہ لگا. سب سے زیادہ ڈپریشن یو کے میں, لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ ڈپریشن یو کے میں, اٹلی میں, یورپ میں, اور سب سے ڈومیسٹک وائلنس بھی یو کے میں بڑھا, یورپ میں. وجہ فرسٹریشن, کہ نہیں میری جاب چلی جائے گی, وہ شیطان حاوی ہو گیا آگے, میری جاب چلی جائے گی, وہ شیطان حاوی ہو گیا آگے سے کہ تم تو برباد ہو گئے. لاک ڈاؤن میں جاب جا رہی ہیں, ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے.
آپ دیکھیں کتنا بڑا رول ہے توکل کا ہماری لائف میں, اور کتنے محروم ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں اللہ نہیں. یار سبحان اللہ, کوئی برے سے برا مسلمان بھی ہو نا اعمال کے اعتبار سے, پریکٹسنگ نہیں ہے, دین کا علم بھی نہیں ہے, صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے, تو اس کی لائف میں جب کوئی مسائل وغیرہ آتے ہیں نا تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچائے گا. مطلب ہر مسلمان کی نا ہمارے معاشرے میں بیک پہ ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور ہوتی ہے, اور یہ اس کو نا ایک اینڈ پہ جا کے بچا کے رکھتی ہے. بٹ دس از ناٹ ٹرو فار دوز سوسائٹیز جن کی آپ بات کر رہے ہیں. تو اس لیسن سے نا اگر ایک بندہ یہ چیز لے جائے نا کہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا, اللہ ہر چیز, بس آپ نے یہ کرنا, آپ کا کام کیا ہے, آپ نے اللہ کے ساتھ سنسیئر رہ کے گناہوں کی لائف کو چھوڑنا ہے, اپنے اللہ کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی شو کرنی ہے. It was movies, it was music, it was haram relationships, it was parties, it was, drugs, it was bad friends, it was, جو چیز میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی, واللہ باللہ تاللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا تھا, کہیں کچھ نہیں پڑھا تھا, لیکن الحمدللہ جب میں نے گرل فرینڈس چھوڑی اور بچپن سے خواتین میں رہنے کی اتنی بری عادت ڈیولپ ہو گئی تھی, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ gave me a beautiful wife الحمدللہ. اور میں نے کچھ لسٹ بنائی مینٹل میں, ذہن میں, کہ what do I want to leave in my life to become a good Muslim. اور یقین جانے وہ سارے کام تھے جو میں سارا دن کرتا تھا. It was movies, it was music, it was haram relationships, it was parties, it was drugs, it was bad friends, it was ہر کام. تو میں نے کہا یار اگر میں سب چھوڑ دوں گا, مطلب میرا کوئی بھی کام اچھا نہیں ہے, تو میں کروں گا کیا پھر لائف میں, میرا رہ کیا جائے گا, کیا پھر لائف میں میرا رہ کیا جائے گا. میں ایسا تو مولوی نہیں بننا چاہتا جس نے سفید پگڑی, سفید قمیض, سفید شلوار, سفید ساکس, سفید ویسٹ, سفید انڈرویئر پہن کے وہ مسجد جا رہا ہے, مسجد آ رہا ہے, پھر اثر مسجد جا رہا ہے, پھر مسجد سے آ گھر بیٹھ رہا ہے, پھر مسجد جا رہا ہے, مسجد سے واپس آ رہا ہے. میں ایسا انسان ہو ہی نہیں. آئی واز ویری سوشل پرسن. میں تو یاروں کا یار تھا اور دوستوں میں گھومنا پھرنا چاہتا تھا. یہ کیسی لائف ہے؟ میں نے کہا یا اللہ مجھے اس سے بچانا. الحمدللہ جو چیز میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی, واللہ باللہ تاللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا تھا, کہیں کچھ نہیں پڑھا تھا, لیکن میں نے کہا یا اللہ بس میں چھلانگ مار رہا ہوں تیرے لیے, تو اگر سنبھال لے. اور میں نے جو چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ gave me a better alternate. میں نے میوزک کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا. الحمدللہ I've started feeling pleasure in listening to Quran, اور قرآن سننے میں عجیب سی لذت آنے شروع ہو گئی, اور اس کے ترجمے میں, اور قرآن سننے میں عجیب سی لذت آنے شروع ہو گئی, اور اس کے ترجمے میں, اور اس کے اس میں It's all about having fun نا, کہ آپ کو جہاں پہ مزہ آ رہا ہے. پہلے میوزک میں مزہ آتا تھا, پھر قرآن میں مزہ آنے شروع ہو گیا. وہ مزہ تھا گناہوں کے ساتھ, یہ مزہ ہے اجر کے ساتھ, نیکیوں کے ساتھ. میں ساری رات بیٹھ کے موویز دیکھتا تھا, ٹورنٹ پہ موویز لگائی ہوئی تھیں. جب بھی یونیورسٹی یا گھوم پھر کے گھر آئے, لیپ ٹاپ کھولا, جوس رکھا, ہیڈ فونز لگائے, اب مووی ٹائم ہے جی, اور مووی دیکھ رہے ہیں ساری رات بیٹھ کے. اور فجر کی اذان ہو گئی, اور فجر کی اذان ہوئی تو یار بند کرو موویز, کیسے دیکھ فجر کی اذان ہو رہی ہے, تو کیا کرو پھر, تو سو جاؤ. نماز پڑھنے تو میں کیسے جاؤں, تھکا ہوا ہونا, لیکن موویز نہیں دیکھنی, اب سو جاؤ پھر, کیونکہ کتنا برا لگتا ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو مووی دیکھتے رہو. اٹس ویری بیڈ. تو بچے مسلمان بنو نا. اور پھر میں لیپ ٹاپ بند کرتا اور اس میں سو جاتا. تو جب مجھے یہ چھوڑنی پڑی بیکاز آئی واز ایڈکٹڈ ٹو موویز, تو میں I started watching documentaries on the life of Umar ibn Khattab. I started watching documentaries on the life of Umar ibn Khattab and Abu Bakr Siddiq and Allah کے وسلم کے مکن پیریڈ and مدنی پیریڈ and everything. اللہ اکبر. اور میں آدھی رات بیٹھ کے وہ ڈاکومنٹریز دیکھ رہا تھا, اور میرا ایمان بھی بڑھا ہے. It was so exciting and engaging کہ I used to love it. I used to crave for it. میں جب بھی یونیورسٹی میں آتا تھا تو کلاس ختم ہوتی ہے فوراً سے نکلتا تھا just to watch the lectures on the life of Umar ibn Khattab, کیونکہ I used to crave for them. اور مزہ آنے شروع ہو گیا. I left girlfriends الحمدللہ. حالانکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں 35 سال سے پہلے شادی بھی کروں گا. میرا تھا کہ یار لائف کو نا انجوائے کرنا ہے اور لٹ مچانی ہے. لیکن الحمدللہ جب میں نے گرل فرینڈس چھوڑی اور بچپن سے خواتین میں رہنے کی اتنی بری عادت ڈیولپ ہو گئی تھی, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ gave me a beautiful wife الحمدللہ. میری
यकीन जाने में चेंज होने के कुछ टाइम बाद आई गॉट मैरिड, अल्हम्दुलिल्लाह। I got married, alhamdulillah, and she is my halal girlfriend, living with me in my house. My parents are supporting her and I'm supporting her. And वो पहले तो डर डर के छुप छुप के मिलते थे ना, अब मेरे वो घर में रहती है and she is my wife, alhamdulillah. तो अल्लाह ताला ने ना आपको कभी ये नहीं कहा कि अपनी जो है ना डिजायर्स को बिल्कुल मार दो और पीस दो और खत्म कर दो, नहीं, बल्कि कहा है कि चैनलाइज करो. You want to get married, you get married. तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, you want to feel loved, you want to have relationship with someone, ठीक है, करो, निकाह करे, करो, जो मर्जी करना है करो. और अजीब अजीब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि नहीं, बीवी को ऐसे नहीं देख सकते, वैसे नहीं देख सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. अच्छा, हराम काम सब कर रहे हैं और हलाल में आप कुछ भी ना करें, वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स. तो इट्स हलाल. अल्लाह ताला ने हर तरीके से ना हमारे कामों को, हमारी फीलिंग को चैनलाइज किया. अल्लाह ताला उसको दबाते नहीं है, बल्कि कहते हैं कि इसको चैनलाइज करो. दीन हमारा चैनलाइज करता है. I left music, Quran, I left movies. I left music, Quran, I left movies. मुझे मजा आ गया. अच्छा, इवन जो बाइक मेरा वो हुआ था डिस्ट्रॉय, वो पिक्चर दिखाइएगा, वो जो बाइक वाली, which was a Boulevard Chopper 660. It was a black bike जिसमें एक्सीडेंट हुआ था. और वो सुभान अल्लाह हुआ ये कि I got even a better bike, which was a BMW GS 650 क्रॉस कंट्री. अल्लाह ताला ने मुझे वो बाइक अता कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से. इवन हर एक चीज में अल्लाह ने मुझे बेहतरी अता की. आई लेफ्ट बैड फ्रेंड्स. बहुत सारे मेरे दोस्त पुराने भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो कि अच्छे दोस्त हैं, वो कंपनी मैंने छोड़ी जो कि ईबिल थी और एक बुरे गुनाहों वाली कंपनी थी. अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिप्लेस्ड मी विद ब्रदर्स, दोस्त हु कैन डाई फॉर मी एज वेल, अल्लाह के फजल और करम से. तो अल्हम्दुलिल्लाह ईच एंड एवरीथिंग वेंट परफेक्टली फाइन. अल्लाह ताला ने मुझे हर एक चीज का ना बेहतर ऑल्टरनेट दिया. और फिर बाद में मैंने ये अहादीस पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम अगर, उसका मफहूम यह है कि तुम अगर लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करते हो ना, तो अल्लाह तो नाराज होता ही होता है और लोग भी तुमसे नाराज हो जाते हैं. लेकिन अगर तुम अल्लाह की रजा के लिए लोगों को नाराज करते हो तो अल्लाह तो राजी होता ही होता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे लोग भी तुमसे राजी हो जाते हैं. तो ये बात याद रखें, आप अल्लाह ताला के लिए कुछ कुर्बान करें, उसका बेहतर बदला आपको लाजमी मिलेगा, चाहे 6 महीने में, चाहे साल में, चाहे 2 साल में, लेकिन वल्लाही आपको लाजमी मिलेगा इस दुनिया में या आखिरत में. हैव दिस फर्म बिलीव कि मैं जो अल्लाह की रजा के लिए छोड़ रहा हूं ना, ये इसका मुझे बेहतर बदला अल्लाह ताला लाजमी देंगे. यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक औरत की दावत ज़िना को छोड़ा, अल्लाह ताला ने उनको पूरे मिस्र की बादशाह दे दी. सहाबा ने अपने घरों को छोड़ा दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को उन्हें कदमों सहाबा ने अपने घरों को छोड़ा दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को उन्हें कदमों के नीचे फेंक दिया और कहा कि तुम लो इसको, इसकी बादशाह बन जाओ. क्या कुछ इंसान अल्लाह ताला देता है इंसान को, बस करने ही क्या दे रहा है. एंड द पीयर प्रेशर, वल्लाही दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने आप को इस स्लोगन से निकाले कि लोग क्या कहेंगे. मुझे लोगों ने कहा कि अच्छा 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इतने गुनाह करने के बाद अब तू मौलवी होगा, ड्रामेबाज, चल निकल, तो ऐसे तू झूठ बोल रहा है. लेकिन आई वाज सिंसियर. मैंने कहा मेरा रब तो जानता है ना, मैं किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहा, मुझे किसी की सिंपैथीज नहीं चाहिए. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस जो बुरी कंपनी से और उन लोगों के टॉन्ट से भी निकाला. एंड ही गिव मी करेज टू क्योंकि आई वाज शुरू से एक तरह से फीयरलेस किस्म का बंदा था. आई नेवर केयर्ड अबाउट पीपल कि जो कहते रहे कहें. मैंने जिसको राजी करना है उसको मैं राजी करूंगी. अल्टीमेटली मेरा साथ देने वाला वही है और सब छोड़ जाएंगे, सिर्फ मेरे अमाल और मेरा मेरे काम आएगा. और मेरा मेरे काम आएगा. मैंने कहा पूरी दुनिया मौलवी हो सकती है, पूरी दुनिया चेंज हो सकती है, लेकिन तो तुम कभी चेंज नहीं हो सकते. एंड लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे, अल्लाह ताला इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स. सोक्रेटिस को आप जानते हैं, सुकरात एक दफा दरिया के किनारे बैठा हुआ था और एक शख्स उसके पास आया और कहा कि ए सुकरात, तू बहुत दाना शख्स है. ही वाज अ फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर. उसने कहा कि सुकरात मुझे अपना सारा इल्म दे दे, बड़ी की.
تو سوکریٹیز نے نا اس کی گردن سے پکڑ کے اس کو پانی میں دھکا دے دیا اور دریا کے اندر اس کا منہ ڈال دیا, اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہا اور اپنے آپ کو کوشش کرتا رہا نکالنے کی, لیکن جب وہ بالکل مرنے کے قریب ہے تو سوکریٹیز نے اس کو نکالا اور اسے سانس لیا اور کہا کہ یہ کہ تو نے کام کیا ہے, یہ کہ تو نے حرکت کی ہے, ہماری اپنی پینٹ کی لینگویج میں یہ تو نے کیا چول ماری ہے. سوکریٹیز نے کہا کہ جتنی تڑپ تیرے اندر ہوا کی تھی جب تو پانی میں تھا, اتنی تڑپ جب تیرے اندر علم کی آ جائے گی نا تو تب میرے پاس آنا, میں تجھے اپنا سارا علم دے دوں گا. کہ تم لوگوں نے گمان کر لیا ہے این یترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا, ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا, این یقولوا آمنا کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ آمنا ہم مسلمان ہیں, یا اللہ ہم ایمان لے آئے. ہم سب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور ہم سب کلیم کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کیا سوچ لیا کہ وہ جب کہیں گے کہ آمنا آمنا ہم ایمان لے آئے, ہم مانتے ہیں کہ تو رب ہے, ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, وہم لا یفتنون ہم انہیں ٹیسٹ نہیں کریں گے اس بات پہ, ہم انہیں ٹیسٹ نہیں کریں گے اس بات پہ کہ وہ کتنے سچے ہیں اپنے قول میں. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہم نے بے شک پچھلے لوگوں کو آزمایا تھا, فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اپنے کلیم میں, وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے جھوٹے کون ہیں اپنے کلیم میں. So talk is cheap. Talk is cheap. We have to walk the talk. جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھانا پڑے گا. صحابہ کلیم نہیں کرتے بڑے بڑے بیانات یا بڑے, ہمیں تو گھنٹے کے یہاں پہ لیکچر ہوتا ہے, اللہ کے نبی ان کو 15-20 منٹ کا درس دیتے ہیں اور وہی کافی تھا ان کو دنیا فتح کرنے کے لیے. ان کے بیانات لمبے لمبے نہیں تھے, ان کے اعمال لمبے لمبے تھے. ہمارے کیا ہوتے ہیں لیکچرز لمبے لمبے اور عمل بالکل ہی ختم. ان للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب کا یہ حال ہے, آپ کا مجھے نہیں پتا, میرا تو یہ حال ہے کہ ہمارے اعمال بہت کمزور اور ہماری باتیں بہت بڑی بڑی. سو اللہ تعالیٰ آزمائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کلیم کیا, اور اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کرے گا کہ یہ بندے کتنے سچے ہیں اس کلیم میں. امام شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طریق اللہ طویل, اللہ کا جو راستہ ہے بڑا لمبا ہے, بڑا لمبا ہے, اور ہم لوگ کچھوے کی سپیڈ سے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیزائر نہیں کرتے کہ ہم ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں. What he desires is کہ ہم اسی راستے پر مریں, اس سے ڈسٹریکٹ ہو کے نہ مریں, اسلام پہ ہی مریں, شیطان کے راستے پہ نہ مریں, شیطان کی اطاعت کرتے کرتے نہ مریں, حزب و شیطان میں بن کے نہ مریں بلکہ حزب اللہ میں رہیں. اللہ نہیں چاہتے کہ ہم اسی دنیا میں جو ہے نا پرفیکشن اچیو کر لیں, بیکاز نو بڈی از پرفیکٹ. ہر انسان گناہ گار ہے اور سب سے بہتر گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی وانٹس us to keep working on this. لگے رہو, غلطی ہو جائے توبہ کرو, واپس آ جاؤ, غلطی ہو جائے توبہ. stubbornness اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے خلاف بغاوت, اللہ کے خلاف جرأت, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ رحمان رحیم ہے, یہ اس کی کمزوری نہیں ہے, یہ اس کی صفتیں ہمیں قریب کرنے کے لیے ہے. یہ گناہوں کے لیے دروازہ نہیں ہے, یہ بلکہ اللہ کی طرف پلٹنے کا دروازہ ہے. ہم نے کیا سمجھ لیا, یہ گناہوں کا دروازہ ہے, گناہوں کے لیے ایک ڈور اوپننگ ہے. جی اللہ بڑا رحمان رحیم ہے, جی کر لیں گے, وہ معاف بخشنے والا ہے, جی جان دے اس جو کرنا ہے کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رحمان رحیم تم جو مرضی کرنا ہے کرو. اس کی صفتیں ہمیں قریب لانے کے لیے, مایوسی سے بچانے کے لیے. ہم نے اس کو بہانہ بنا لیا گناہوں کے لیے. ہمیشہ اپنی سوچ کو ایویلیویٹ کیا کریں, کیا یہ تھاٹ میری تھی یا یہ شیطان کا وسوسہ تھا.